السلام علیکم ناظرین روشن پاکستان نیوز پر آج ایک بہت دلچسپ خبر لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ خبر تو آپ نے سنی لی ہوگی، لیکن اس کا جو دلچسپ پہلو ہے اس پر ہم صبح سے تمام کورٹ رپورٹرز ڈسکس بھی کر رہے ہیں اور وکیلوں سے بھی ڈسکشن کر رہے ہیں۔ ابھی تک نہ تو کوئی ایسا وکیل ملا، نہ ہی کوئی رپورٹر جس نے اس بات کی تصدیق کی ہو کہ ریمانڈ کا ایک کیس یا ایک ایسا کیس جو غیر مؤثر ہو چکا ہے۔ یعنی میں اس کی ایک مثال ہی آپ کو اسی کیس کی دے دیتا ہوں کہ شہباز گل صاحب جب انہیں گرفتار کیا گیا تو 2 دن کا ریمانڈ لیا گیا اور اس کے بعد دوبارہ استدعا کی گئی مزید 2 دن کے ریمانڈ کی، وہ نہیں ملا، جس پر وہ ہائی کورٹ گیا استغاثہ نے واپس بھیجا ایڈیشنل سیشن جج کو ریویو کے لیے۔ انہوں نے کہا کہ ریویو ہو سکتا ہے اور پھر 2 دن کا ریمانڈ ملا۔ اس ریمانڈ کو چیلنج کیا گیا سپریم کورٹ میں کہ یہ جو 2 دن کا مزید ریمانڈ دیا گیا تھا یہ غلط تھا، اور اس میں یہ بھی ایڈ کیا گیا کہ اس میں شہباز گل پہ ٹارچر ہوا تھا۔ لیکن اس دوران وقت گزرتا رہا اور ایونٹس آگے بڑھتے رہے، ضمانت کا کیس چلا اور شہباز گل ضمانت پر رہا ہو گئے۔ جب رہا ہو گئے تو وہ ایشو کہ ریمانڈ کیوں دیا مزید 2 دن کا، وہ غیر مؤثر ہو گیا، کیونکہ اب اگر کورٹ یہ فیصلہ دے بھی دے کہ وہ ریمانڈ غلط تھا تو وہ دوبارہ تو اس کا ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا فزیکلی۔ یہ ایک ایکیڈیمک بحث ہونی ہے سپریم کورٹ میں، لیکن کسی وکیل نے اور کسی رپورٹر نے یہ نہیں بتایا کہ آج تک انفریکچوس کیس پہ وفاق کو نوٹس ہوا ہو۔ ہوتا ہی ہے کہ کیس کال ہوتا ہے، وکیل اٹھتا ہی ہے، ابھی پوری طرح کھڑا نہیں ہوتا تو ججز کہتے ہیں یہ کیس تو انفریکچوس ہو گیا، کہتا ہے جی سر ملزم رہا ہو گیا، اور وہ ڈسمسڈ بینگ انفریکچوس ہو جاتا ہے یا خارج کر دیا جاتا ہے انفریکچوس ہونے کی بنیاد پر۔ لیکن اس کو کہتے ہیں لاڈلا پن۔ ایسا لاڈلا پن آج تک کسی اور کلائنٹ کے لیے آج تک نہ کسی نے دیکھا نہ سنا، کہ اس کیس میں نہ صرف جو پی ٹی آئی کا ایک تو مخصوص بینچ ہے، جو بس صاحب بینچ کون سا تھا جی، جسٹس اعجاز الحسن کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے 3 رکنی بینچ تھا، وہی بینچ پی ٹی آئی کے تمام کیسز سنتا ہے۔ اس نے اگرچہ کلاس لی وکیل سلمان صفدر صاحب کی، لیکن ساتھ ہی اس کو ایڈمٹ بھی کر لیا اس نقطے کا فیصلہ کرنے کے لیے کہ کیا ٹارچر ہوا یا نہیں ہوا، اور ہوا تو کیوں ہوا، اور اس کے لیے تفتیشی کو، دوسری بڑی بات یہ ہے کہ تفتیشی کو سپریم کورٹ میں طلب کیا ہے جو آج تک نہیں ہوا۔ اس کے لیے فورم بنتا ہے جو خود ججز بھی اپنے ریمارکس میں کہہ رہے ہیں، لوور کورٹ، جہاں ان کو درخواست دینی چاہیے۔ اب تفتیشی جب سپریم کورٹ میں آئے گا تو ایک تو اس کی تفتیشی جو ہے سپریم کورٹ کے سامنے پیش ہوگا، وہ بھی جسٹس اعجاز الحسن صاحب کے بینچ کے سامنے، ویسے ہی ٹانگیں کانپ رہی ہوں گی، اور پھر وہ بتائے گا کہ تشدد ہوا کہ نہیں ہوا، اور وہ کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا۔ یہ جو اور اس دوران جو ریمارکس آئیں گے وہ سپورٹ کریں گے یقیناً عمران خان کے اس بیانیے کو، جس کو بنیاد بنا کر تشدد کو انہوں نے جسٹس مجسٹریٹ زیبا چودھری کو یہ دھمکی دی کہ ہم تمہارے اوپر ایکشن لیں گے۔ توہین عدالت کا کیس جو پہلے ہی، جس میں ہائی کورٹ انتظار کر رہی ہے کہ کسی طرح اسے معافی مل جائے، اور وہ عمران خان معافی دینے کو تیار نہیں ہے، اس کی سماعت اگلی دفعہ ہونی ہے، اور اس میں جب سپریم کورٹ کے بھی ریمارکس آ گئے ہوں گے تو پھر دیکھتے ہیں کہ کون کس کو سزا سناتا ہے۔ ناظرین، آج کیا کارروائی ہوئی اس انفریکچوس کیس میں؟ جاذب عباسی نے وہ کیس فل کور کیا، ہم ان سے جانتے ہیں کہ آج کی کارروائی میں ہوا کیا۔ جاذب عباسی صاحب بتائیے گا ناظرین کو۔ شکریہ راشد حبیب صاحب۔ آج جسٹس اعجاز الحسن، جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی اور جسٹس جمال خان بندوخیل پر مشتمل سپریم کورٹ کا 3 رکنی خصوصی بینچ تشکیل دیا گیا ہے اس پٹیشن پر سماعت کے لیے۔ جب دوسری مرتبہ شہباز گل کو سیشن جج سے 2 روزہ جسمانی ریمانڈ ملا تو اس کے خلاف پاکستان تحریک انصاف جو ہے یا شہباز گل، انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان سے رجوع کیا، اور اس میں مختلف جو استدعائیں تھیں اس پٹیشن میں جو ریکویسٹ کی گئی ہے وہ میں نے لکھی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جو دوبارہ ریمانڈ دینے کا معاملہ ہے یہ غیر آئینی ہے، اور سیشن جج کا جو فیصلہ ہے وہ بھی قانون کے نظر میں درست نہیں ہے، اور ایک میڈیکل بورڈ تشکیل دیا جائے جو اس بات کا تعین کرے کہ زیر حراست شہباز گل کے اوپر تشدد اگر ہوا ہے تو اس کی کیا محرکات کیا ہیں، اس کے پوائنٹس کیا ہیں۔ یہ آپ کو تھوڑا سا رکتا ہوں، میرے خیال میں تو ریمانڈ دیا جانا یا نہ دیا جانا یہ سی آر پی سی کے تحت ہوتا ہے، یہ آئینی معاملہ کیسے ہو گیا؟ دیکھیں، اب یہ تو کورٹ میں اس معاملے کو ڈیسائیڈ کرنا ہے، جی، لیکن میں کچھ اور اس حوالے سے تھوڑا مختلف بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ 4 استدعائیں، 4 ریکویسٹ
शहबाज गिल की वो थी जो गैर मौसर हो चुकी हैं। अच्छा, यानी रिमांड वापस, क्योंकि वो मामला गैर मौसर वो इसलिए रिहा हो हो गए। चुका है कि शहबाज गिल को बाकायदा इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बेल भी मिल चुकी है, बेल मिल गई। और उस बेल के मामले के ऊपर जो जजमेंट दिया है चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनल्ला साहब ने, उसमें भी उन्होंने ये कहा है कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि शहबाज गिल ने किसी अफसर से या किसी सिपाही से रब्ता किया हो और उनको बगावत के ऊपर उकसाया हो। तो हम ये भी कह सकते हैं कि उस जजमेंट से भी जो मेन केस है वो मुतासिर हो सकता है, लेकिन वो एंड में उन्होंने एक ऑब्जर्वेशन ये लिख दी कि हमारी ये ऑब्जर्वेशन जो हैं वो उसको मुतासिर नहीं करेंगी। तो वो चार ऑब्जर्वेशंस, वो चार इस्तदाएँ ख़त्म होगी। 5वीं मेडिकल बोर्ड तश्कील देने की, ये मामला भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ख़त्म कर चुका है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट अपने एक फ़ैसले में ये कह चुका है कि एक इंक्वायरी करवाई जाए, शायद जो एक रिटायर्ड जज की सरबराही में, और वो इस मामले का तयन करे। तो अगर हम मजमूई तौर के ऊपर बात करें तो ये रिलीफ जो है वो सारा दिया जा चुका है। शहबाज गिल को जो है वो मतलब किसी जगह पे मामला गैर मौसर हो गया, किसी जगह पे वो रिलीफ मिल चुका है। लेकिन जो आपने आगाज़ में बात की वो बड़ी अहम है। ये केस सुप्रीम कोर्ट के लिए बड़ा हसास नौइयत का है। हसास नौइयत की वजह इसलिए है, वो केस जो एक तरफ ट्रायल कोर्ट में चल रहा है, ये कोर्ट में भी कहा शहबाज गिल के वकील ने कि चालान जो है वो कहा जा रहा है आज या कल पेश हो जाएगा। चालान पेश हो गया और उसके ऊपर बाकायदा एविडेंस आनी है। अब दूसरा, उसी से जुड़ा हुआ एक मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत है, और वो है इमरान खान के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत का केस, जिसमें 22 सितंबर को इमरान खान के ऊपर तौहीन अदालत के ऊपर बाकायदा फ़र्द जुर्म आयद करने का फ़ैसला किया गया है 22 सितंबर को। तो एक तरफ इसी मामले से जुड़ा हुआ एक मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जिसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला है। दूसरी जानिब इंसदाद दहशतगर्दी का मुकदमा इमरान खान को फेस कर रहे हैं, और तीसरी जानिब ट्रायल कोर्ट में शहबाज गिल का मामला जो है वो ट्रायल की स्टेज पे है। और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान याद से दिलाऊं शायद कि जो दहशतगर्दी वाला मामला है वो भी शायद ख़त्म कर दिया है। जब JIT में इमरान खान ने जो तहरीरी जवाब दिया है उसमें शायद किसी जज ने ये कहा कि जो जवाब आ गया वो काफ़ी है और आपकी उनको फ़िज़िकल अपीयरेंस क्यों चाहिए। क्या ये वही केस है? देखिए, इंसदाद दहशतगर्दी का केस तो फिर जो जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब जो एक जजमेंट दे चुके हैं, तो उसके बाद तो ज़रा बहुत मजबूत केस नहीं है। लेकिन जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वाला मामला है वो काफ़ी संजीदा नौइयत का है। वो संजीदा नौइयत का। अब देखें ना, शहबाज गिल का दोबारा 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड होता है, उस रिमांड के ऊपर रिएक्शन आता है इमरान खान का। वो कहाँ पे आता है? F9 पार्क में। और इमरान खान ये कहते हैं उन सेशन जज साहिबा के ख़िलाफ़ कि हम आपके ख़िलाफ़ एक्शन लेंगे। उस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग चला देती है। वो मामला फिर ट्रायल, और फिर सुप्रीम कोर्ट में IO को तलब करना, तफ्तीशी को बुलाना और उसको कहना कि रिकॉर्ड समेत लेके आए। तो मेरे ख़्याल में तो सुप्रीम कोर्ट को बड़ा ही मोहतात अंदाज में जो है वो इस केस को आगे चलाएगी। और जहाँ तक आपने ये जिन ऑब्जर्वेशंस की बात की, तो ऑब्जर्वेशंस तो शायद बाज़ औक़ात जो है वो सवालात की हद तक ही होते हैं कि आप वहाँ पे क्यों नहीं गए, वहाँ पे क्यों नहीं गए। तो हमने कई दफ़ा देखा है कि ऑब्जर्वेशंस कुछ आती हैं, ऑर्डर कुछ होता है। तो आज भी जैसे तकरीबन पूरा बेंच ही इस बात के ऊपर ऑब्जर्वेशन की हद तक मुत्तफ़िक था कि अगर तशद्दुद हुआ है तो आपको रेलेवेंट फ़ोरम यानी मजिस्ट्रेट के पास जाना चाहिए। इवन इस पे जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी ने एक मिसाल भी दी। उन्होंने ये कहा कि जब एक मुल्ज़िम को जुडिशल रिमांड के ऊपर 14 रोज़ के लिए जेल भेज दिया जाता है, तो 14 दिन मुकम्मल होने के बाद उसको वापस कोर्ट में क्यों पेश किया जाता है, आपको पता है? तो उन्होंने बताया, फिर जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब ने ख़ुद बताया, इसकी वजह यह है कि वो मुल्ज़िम फिर ख़ुद पेश होकर बताए कि भाई मेरे साथ जेल में क्या सलूक हो रहा है, मेरे साथ फ़लाँ जगह पे तशद्दुद हुआ, मेरे साथ मिसबिहेव किया क्या। तो वो कोर्ट के नोटिस में लाई जाती है और कोर्ट फिर उस मुल्ज़िम के राइट्स को भी प्रोटेक्ट करती है। तो क्या आपने ये मामला सेशन कोर्ट में लाया? इवन जस्टिस एजाजुल एहसन साहब ने भी ये कहा कि आप जो रिलीफ मांग रहे हैं वो तो काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुका है। और एग्जैक्टली यही अल्फाज शहबाज गिल के वकील ने भी दोहराए। उन्होंने कहा जी कि जो रिमांड की हद तक जो मामला था वो तो गैर मौसर हो चुका है, लेकिन हम जो ज़ेर हिरासत तशद्दुद वाला मामला है उसके ऊपर चाहते हैं कि वो मामला सुप्रीम कोर्ट देखे। और उन्होंने एक बड़ी दिलचस्प बात की। उन्होंने कहा कि शहबाज गिल के वकील ने कि देखिए ये इट्स अ केस ऑफ फर्स्ट इंप्रेशन। तो उस पर जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब जो थोड़ा चौंक गए
انہوں نے کہا واقعی اٹس اے کیس آف فرسٹ امپریشن, مطلب آر یو شیور؟ تو انہوں نے کہا بس وہ ذرا خاموش ہی تھے. تو پھر جسٹس جمال خان بندوخیل بولے اور انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیں پولیس زیر حراست تشدد کے تو کئی واقعات ہیں, لیکن جب آپ کے اوپر تشدد ہوا تو اب آپ بول رہے ہیں, یعنی جب تحریک انصاف خود جو ہے وہ اس کی وکٹم بنی, زد میں آئی, تو پھر اس کے بعد آپ جو ہے وہ بول رہے ہیں اور باتیں کر رہے ہیں. تو پہلے آپ کو یہ خیال کیوں نہیں آیا؟ یہ بھی ایک بڑی ہی اہم آبزرویشن ہے. تو ڈیٹ ان آفس کیا گیا ہے اور آئی او کو ریکارڈ سمیت طلب کیا گیا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ کورٹ نے اسٹیٹ کو بھی نوٹس کیا ہے. ڈیٹ ان آفس ہے. اب اگر یہ کیس اس سے پہلے لگتا ہے کہ توہین عدالت کیس عمران خان کے خلاف جو ہے وہ ڈیسائیڈ ہو جائے, تو پھر اس کا ایک ہی مقصد باقی رہ جاتا ہے, کیونکہ باقی تو جیسا کہ جناب عباسی صاحب نے بتایا ہمارے کولیگ کہ باقی ساری سزائیں تو غیر مؤثر ہو چکی ہیں, ان کو رہا بھی ہو گئے ہیں, ان کے اوپر سے وہ جو شکیں تھی دہشت گردی کی وہ بھی تقریباً ختم ہو چکی ہیں, جو اکسائے جانے کی بات تھی وہ بھی, اس پر بھی ہائی کورٹ بہت ساری آبزرویشن دے چکی ہے. اب جو ایک بنیاد رہ گئی ہے وہ یہ کہ عمران خان نے زیبا چودھری صاحبہ کو یہ کیوں کہا کہ ہم آپ کو دیکھ لیں گے, اور اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ شہباز گل پر تشدد ہوا اور یہ کورٹ کو بتایا گیا, اور اس کے باوجود انہوں نے واپس ریمانڈ دیا اسی پولیس کو, تو اس لیے انہوں نے یہ بات کی تھی. اور جب یہ ثابت ہو جائے گا, اگر یہاں ہو جاتا ہے کہ واقعی تشدد ہوا, تو پھر ظاہر ہے کہ کافی جسٹیفیکیشن مل جائے گی, اور جو ریمارکس سپریم کورٹ سے آئیں گے, جو بھی آرڈر آئے گا وہ ان کو بینیفٹ دے گا. لیکن ایک سب جوڈیس میٹر جو نیچے ہائی کورٹ میں چل رہا ہے, جو نیچے سیشن کورٹ میں چل رہا ہے, اس پر سپریم کورٹ کی جانب سے وفاق کو نوٹس کیا جانا, اور پھر ایک ایسا کیس جو انفریکچوس ہو چکا ہے, یعنی بیسک کیس یہ تھا کہ دوبارہ ریمانڈ کیوں دیا گیا, وہ ریمانڈ کے ٹائم بھی ختم ہو گیا, وہ جیل بھی چلے گئے, وہ جیل سے رہا بھی ہو گئے, وفاق کو نوٹس کیا جانا, اور پھر یہ جج کرنا کہ تشدد ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا, سارے فورمز کو بائی پاس کر کے سپریم کورٹ میں اس کو وفاق کو نوٹس دیا جانا. دیکھتے ہیں وفاق اس پر کیسے رسپونڈ کرتی ہے. ابھی تک تو وفاق نے اب تک ان تمام کیسز جو ہیں اس نے جو پی ٹی آئی کے خلاف بنوائے, اس پر ان کا رسپانس اس قدر ویک رہا ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ حکومت کیوں اس قدر ویک ہے, پی ٹی آئی کے سامنے کس چیز سے خوفزدہ ہے, کہ فیصل آباد میں پی ٹی آئی کے ایک کارکن نے پاکستان کا اتنا بڑا فلیگ, اتنا بڑا قد اعظم فلیگ تھا, بہت بڑا فلیگ جو لگا ہوا تھا, اس کو کھمبے پہ چڑھ کے کھینچا, پھاڑ کے اتارا اور نیچے پھینکا, اور وہاں پی ٹی آئی کا جھنڈا لگایا ہے. پاکستان کے جھنڈے کی بے حرمتی ایک سنگین جرم ہے جس کا کسی نے نوٹس نہیں لیا. کس پنجاب میں تو پنجاب انہیں کی حکومت ہے, یہ تو نوٹس نہیں لیں گے, لیکن یہ وفاق کا بھی معاملہ ہے, صرف پنجاب کا معاملہ نہیں ہے. ایک چھوٹے سے کارکن کے خلاف بھی اگر یہ کوئی ایکشن نہیں لے پاتے تو کسی اور کے خلاف انہوں نے وفاقی حکومت نے پھر کیا ایکشن لینا ہے اور کیا سپریم کورٹ میں آ کے جواب دینا ہے. اگلی تاریخ پہ کیا ہوتا ہے سپریم کورٹ میں اور نیچے عدالتوں میں, ناظرین جو بھی ہوا اس سے آپ کو اپڈیٹ کریں گے. ہمارا کام تو آپ کو رپورٹ کر دینا ہے, فیصلہ کرنا آپ کا کام ہے کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا, صحیح ہو رہا ہے یا غلط ہو رہا ہے. اجازت دیجیے راشد حبیب کو اگلی اپڈیٹ تک کے لیے. دیکھتے رہیے روشن پاکستان نیوز. چینل لائک, سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا. اللہ حافظ.